الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک سوال جو بارہا کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کو کافی کنفیوژن بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 50 تولے چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے، تو کیا اس پر سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے؟ اس سلسلے میں اگرچہ معمولی اختلاف ہے، لیکن درست اور صحیح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ نصاب مکمل نہیں۔ نصاب 52 تولے اور سونا 85 گرام، یہ دونوں الگ الگ جنسیں ہیں، الگ الگ جنسیں ہیں۔ کہتے ہیں ان الذهب والفضة لا يضم احدهما الى الاخر في تکمیل النصاب۔ سونا اور چاندی دو الگ الگ جنسیں ہیں، اس لیے تکمیل نصاب کے لیے ملایا نہیں جائے گا۔ وهذا مذهب الشافعیہ والظاہریہ وروایت عن احمد۔ شوافع، ظاہریہ اور امام احمد کی ایک روایت یہی ہے۔ وبه قالت طائفة من السلف، اسلاف کی ایک جماعت کا یہی فتویٰ ہے۔ واختارہ ابو عبید القاسم بن سلام، ابو عبید القاسم بن سلام نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابن رشد نے، شوکانی نے اور مفسر قرآن شنقیطی نے، اور مفسر قرآن فقیہ العصر ابن عثیمین نے یہی بات کہی ہے کہ سونا اور چاندی کو ملا کر نصاب کی تکمیل درست نہیں ہے۔ ان کے دلائل بہت سے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس فیما دون 5 اواق صدقہ۔ 5 اوقیہ سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری 1405، مسلم 979۔ اس سے استدلال یہ ہے ان ظاہر نص الحدیث يدل على انه لا زکاة فی اقل من 5 اواق من الفضہ۔ 5 اوقیہ سے کم چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ ولو كان عنده ذهب كثير، اگرچہ اس کے پاس سونا بہت زیادہ ہے۔ ومن جمع بین الذهب والفضة في تکمیل النصاب فقد اوجب الزکاة في اقل من 5 اواق۔ اور جس نے یہ کہا کہ سونا اور چاندی کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی تکمیل کریں گے، اس نے 5 اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ فرض کر دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ واضح ترین دلیل دیکھیں، المحلہ لابن حزم، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 83 اور رقم 684 ہے۔ اضواء البیان للشنقیطی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 125 اور 126۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ سونا اور چاندی کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی تکمیل نہیں کی جا سکتی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی تکون لک 20 دینارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ تمہارے پاس دینار کی تعداد 20 نہ ہو جائے۔ دینار
سونے کا ہوتا ہے، یعنی 20 دینار سے کم سونا پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْكَ الْحَوْلُ، جب تمہارے پاس 20 دینار ہوں اور سال گزر جائے، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، تو اس میں آدھا دینار زکوٰۃ ہے۔ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، اور جو 20 دینار سے زائد ہو اس کو اسی کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ 85 گرام، یہ 20 دینار کا ذکر آیا ہے، 20 دینار 85 گرام ہوتا ہے۔ 85 گرام سے کم کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو داؤد میں 1573، ابن وہب الموطا 186، البیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137 اور روایت نمبر 7783۔ شیخ ابن حجر الاسقلانی نے بلوغ المرام میں 171 پر حسن قرار دیا ہے۔ وقال، اور یہ کہا، وقد اختلفوا فی رفعہ، بعض نے اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف کیا ہے۔ وقال الشوکانی فی نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199، ضعف الذی فیہ منجبر، اس میں جو کمزوری ہے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ وحسن اسنادہ ابن باز فی مجموع فتاوی ابن باز، ابن باز نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، مجموعہ فتاوی ابن باز جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 89۔ شیخ الالبانی نے صحیح سنن ابو داود 1573 پر صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا ان الحدیث يدل على ان من كان عنده دون 20 فلا زکاۃ علیہ، جس کے پاس 20 دینار سے کم سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب او لا، چاہے اس کے پاس چاندی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو جس سے اس کی تکمیل کی جا سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 20 دینار سے کم کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ الشرح الممتع لابن عثیمین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101۔ تیسری دلیل کہ سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب، سونے سے سونا، والفضة بالفضة، چاندی سے چاندی، والبر بالبر، گندم سے گندم، والشعیر بالشعیر، جو سے جو، مثلا بمثل، بالکل برابر سرابر لیا جائے دیا جائے، یدم بیدن، ہینڈ ٹو ہینڈ، بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، جب یہ سب تمام کے تمام اقسام مختلف ہو جائیں، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو بیچو خریدو جیسا تم چاہو۔ اذا کان یدن بیدن، جب یہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو تو۔ صحیح مسلم 1587۔ اس میں کیا وضاحت ملی، صراحت کیا ملی؟ ان سنہ فرقت بین الذهب والفضہ وجعلتهما نوعین مختلفین فیجوز بینہما التفاضل۔ اس سنت مصطفیٰ سے معلوم ہوا کہ سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، اور یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، مختلف جنسیں ہیں، اور مختلف جنسیں جب ہوں تو کم اور زیادہ کرنا بالکل ہی جائز ہے۔ فَكَيْفَ يُجْعَلَانِ جِنسًا وَاحِدًا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ جنس قرار دیا ہے تو کیسے ایک ہی جنس قرار دیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی نہیں، 85 گرام سونا نہیں، 10 گرام سونا ہے اور 40 تولہ چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر اور نصاب مکمل کریں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فَكَيْفَ يُجْعَلَانِ جِنسًا وَاحِدًا وَقَدْ جَعَلَهُمَا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جنسین،
دونوں کو کیسے ملایا جا سکتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جنس قرار دیا ہے، الگ الگ جنس قرار دیا ہے. الاموال لابی عبید، یہ پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے، ان کی کتاب ہے الاموال، صفحہ نمبر 513. دوسری بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی دونوں الگ الگ جنسیں ہیں. ان الذهب والفضة جنسان مستقلان، سونا اور چاندی بالکل ہی مستقل الگ الگ جنسیں ہیں. فلا يضم احدهما الى الاخر فی تکمیل النصاب، تو سونا چاندی کے ساتھ، چاندی سونا کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی تکمیل نہیں کر سکتے. کما لا یضم الشعیر الی البر، جیسے جو اور گندم گیہوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے سونا اور چاندی کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی تکمیل نہیں کر سکتے. ما ان المقصود منہما واحد، جبکہ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے. جو اور گندم عموماً ملا کر کے بھی پیستے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کیا ہے. وہو انہما قوت وہما یخرسان ویعشران وہما خلوان حلوان معا واشد تقاربا فی الثمن، قیمت بھی ایک اور تمام چیزوں میں، وزن میں، بناوٹ میں بالکل. جبکہ سونا اور چاندی کو اسی طرح سے ملایا نہیں جا سکتا ہے. وَكَذَلِكَ لَا يُضَمُّ نِصَابُ الْغَنَمِ إِلَى نِصَابِ الْبَقَرِ، اسی طرح سے بکری کا جو نصاب زکوٰۃ ہے اس میں اگر کمی ہو تو گائے سے اس کی تکمیل نہیں کر سکتے. ما ان المقصود واحد، جبکہ دونوں کا، گائے کا بکری کا، دونوں کا مقصد کیا ہے کہ بڑھانا، اس کو پالنا پوسنا سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن نصاب الگ الگ ہیں. بدایت المجتہد لابن رشد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257، الحاوی الکبیر کبیر للماوردی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268، الشرح الممتع لابن عثیمین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 102. تیسری بات یہ ہے کہ انہما مالان یختلف نصابہما، یہ بہت موسٹ امپورٹینٹ ہے کہ سونا اور چاندی الگ الگ مال ہیں، دونوں کا نصاب بھی الگ الگ ہے. فلا یضم احدهما الى الاخر، تو سونا کو چاندی سے ملا کر نصاب کو مکمل نہیں کر سکتے. ومن غام ضم احدهما الى الاخر فقد احدث حکما فی الشرع حيث لا حکم، جس نے کہا کہ چاندی اور سونا کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب کی تکمیل کریں گے، اس نے شریعت میں ایک نئے حکم کا اضافہ کیا ہے. شریعت میں ایسا تو حکم نہیں ہے کہ دونوں کو ملا کر نصاب کی تکمیل کی جائے، لیکن یہ کہہ رہے نہیں کسی کے پاس اگر چاندی نصاب کو نہ پہنچے، سونا بھی نصاب کو نہ پہنچے، تو دونوں کو ملا کر نکال سکتے ہیں. یہ غلط ہے، ایسا شریعت میں حکم ہے ہی نہیں. لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة، اس لیے کہ دونوں کو ملانے سے ایسا ہوگا کہ اس کا نصاب ایسا ہے جو نہ سونے کا نصاب ہے اور نہ چاندی کا نصاب ہے. ويستحيل في إعادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسقط عنه الشارع. یہاں پر ضرورت تھی، اس کے باوجود شریعت میں دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے اور ملانے کا حکم نہیں آیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نصاب کی تکمیل کے لیے دونوں کو نہیں ملایا جا سکتا ہے. بدایت المجتہد لابن رشد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 اور 259، المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36. اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ ان رجلا لو ملک 20 دینارا، کوئی شخص جس کے پاس 20 دینار ہیں یعنی 85 گرام سونا ہے، وسعر الدنانیر یومئذ 9 دراہم، اور اس وقت سپوز دیناروں کی قیمت 9 درہم ہو،
یا 9 درہم سے بھی کم ہو، کانت الزکات واجبۃ علیہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، وہ غیر مالک لمئتِ درہم، حالانکہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ 200 دینار ہونا چاہیے، جبکہ اس کے پاس کتنا ہے؟ دینار ہے، 20 دینار ہے، لیکن 9 ہی درہم کے برابر ہے وہ۔ ولو کانت لہ 10 دنانیر، اگر اس کے پاس 10 ہی دینار ہو، وقیمت الدنانیر یومئذ 20 درہما، اور دینار کی قیمت اس وقت 20 درہم ہو یا اس سے زیادہ ہو او اکثر، لم تکن علیہ زکات، تو اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہے، وہو مالک لمئت درہم فصاعدا، حالانکہ وہ 200 درہم کا تو مالک ہے یا اس سے زیادہ درہم کا مالک ہے۔ معلوم فظاہر بذلك انہما جنسان مستقلان لا يعتبر احدهما بالآخر فی بلوغ النصاب، معلوم یہ ہوا کہ سونا اور چاندی دونوں مستقل جنسیں ہیں اور دونوں کو نصاب کی تکمیل میں ملانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الاموال لابی عبید، صفحہ نمبر 513 اور 515۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اس سلسلے میں یہ تمام کے تمام حوالہ جات پیش کر دیے گئے ہیں کہ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، اس لیے سونے کے نصاب تک پہنچانے کے لیے چاندی کو ملانے کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح سے چاندی کے نصاب کو نصاب تک پہنچانے کے لیے سونے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔